نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معزز و محترم حاضرین،
تمام طرح کی تعریف، بڑائی، خوبی، حمد و ثنا، کمالات و جمالات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم، اس کا فضل، اس کا احسان ہو اللہ کے نیک اور صالح بندوں پر۔ پچھلے 2 خطبوں میں آپ کے سامنے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے راہ فرار کسی کو نہیں ہے، اور اسی طرح اس سے پہلے جمعے میں موت کی یاد، جب یہ اٹل حقیقت ہے تو اس کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے خطبے میں موت سے غفلت کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے صحیح اور حق بات آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی، اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ موت اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ انتہائی کٹھن اور بڑے ہی خوفناک ہیں۔ ایک سچا مومن جب ان تصورات کو اپنے ذہنوں میں لاتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ آپ ایک تصور کریں کہ آپ کو کہیں کسی خطرناک راستے کا سفر کرنا ہے تو کیا آپ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جتنی بھی آسانیاں آپ کے جد و جہد اور آپ کی کوشش سے ہو سکتی ہیں، اس سفر کو آسان بنانے کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں۔ ایسے ہی موت یہ آخرت کے سفر کا آغاز ہے۔ موت آخرت کے سفر کا آغاز ہے، ابتدا ہے، شروعات ہے، اور قبر اس کی سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کی تاریکیوں کو اور اس کی گہرائیوں کو آپ اپنے آپ کو ڈھالا کریں، وہاں سوچا کریں اس بارے میں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو دفنا دیا ہے، اپنے کندھوں پر لے جا کے قبر تک پہنچا دیا ہے، اور قبر کے منظر کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ قبر کی کھدائی کی جاتی ہے، مردے کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، مٹیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب آپ وہاں پہنچیے کہ وہ مردہ اب وہ جہاں پہنچا ہے کہ بالکل تاریکی ہے، کہیں نہ کوئی یار، نہ کوئی دوست، نہ مددگار۔ اس تنہائی کے عالم میں اب آپ آخرت کی پہلی سیڑھی پر، پہلی منزل پر پہنچ چکے، وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ تو قبر کی جو تاریکیاں ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں، اس کے بارے میں سوچیے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم موت سے کیوں غافل ہیں؟ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہماری فکر کے اندر لرزش کیوں نہیں آتی ہے؟ موت کو یاد کر کے ہم غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ کسی شاعر نے کہا ہے کہ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کے نام اعمال جمے۔ یہ ہمارا کام تھا کہ آپ کو ہم نے قبر تک پہنچا دیا ہے، اب آگے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، یہ آپ کے نام اعمال ہی طے کریں گے۔ آج ہم اتنے غافل کیوں ہیں؟ موت کو کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ موت کی یاد ہمیں کیوں نہیں ستاتی ہے؟ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب اس پہ غور و فکر کریں گے تو 2 بنیادی اسباب، ظاہری اسباب سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک دنیا اور مال کی محبت، اور دوسرا جہالت۔
آج دنیا کے لیے خواہشیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ زمین خریدنی ہے، وہ پراپرٹی بنانی ہے، یہ گاڑی لانی ہے، وہ گاڑی لانی ہے، ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، اسی سوچ میں ہماری صبح و شام ہوتی ہے۔ ایک خواہش ختم نہیں ہوتی ہے، اس کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، اور ایسا کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ موت ہمارے دروازے پہ آ کے پہنچتی ہے، اور ہماری خواہشیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور موت کا فرشتہ آ کے اپنا کام انجام دے کے ہم کو ہماری آخرت کا آغاز کر کے چلا جاتا ہے۔ موت یہ آخرت کا آغاز ہے، اور پہلی منزل قبر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنتین، آدمی سن رسیدہ جو ہو چکا ہے، بوڑھا ہونے کے قریب ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اس کا دل جوان رہتا ہے۔ جسم کمزور ہو رہا ہے، آدمی ڈھلان کی طرف جا رہا ہے، آدمی اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے، لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، فی حب الدنیا وطول العمل، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی خواہشیں، یہ انسان کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی خواہشیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری لمبی آرزوؤں کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکبر ابن آدم ویکبر مع حسنا، ابن آدم بڑھتا جاتا ہے، اس کی عمر جو ہے اپنے مرحلے طے کرتی جاتی ہے، ویکبر مع حسنان، اور دو چیزیں اس کے ساتھ اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی ہیں، انسان فنا کی طرف جا رہا ہے اور وہ دونوں چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ حب المال وطول العمر، حب المال وطول العمر، مال کی محبت اور لمبی عمر، مال کی محبت اور لمبی عمر، آدمی چاہتا کتنا لمبا ہم کو ملے، کیونکہ خواہش ہے نا، دنیا ہے نا، جب دنیا سوچے گا تو آدمی کی یہ خواہش پروان چڑھے گی ہمیں موت نہ آئے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، موت کو یاد کرنے کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ تو ایک آدمی جو دنیا میں پوری طرح سے سرگرم رہتا ہے، وہ چاہتا نہیں کہ موت اسے آئے، کبھی موت کا ذکر بھی ہوتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بڑھتا جاتا ہے فنا کی طرف، اور اس کی 2 خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، وہ بڑھتی جاتی ہیں، ایک کیا ہے؟ مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش۔ حالانکہ جب انسان غور کرے، فکر کرے، تو یہ نتیجہ اس کے سامنے ابھر کے آئے گا، یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ہو جائے گی کہ انسان موت سے بالکل گھرا ہوا ہے، انسان موت سے بالکل گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے موت اس کا سواگت کرنے کے لیے اور اس کو اچکنے کے لیے تیار ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، چوکور لکیر، اور پھر اس کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، پھر جو بیچ والی بالکل درمیان میں جو لکیر تھی اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، اس کے بعد آپ نے کہا بیچ والی لکیر کی طرف انگلی رکھے، ھذا الانسان، یہ انسان ہے، بیچ میں انگلی رکھے، یہ انسان ہے، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور جو چوکور لکیر تھی، مربع لکیریں تھیں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ انسان کی موت ہے جن سے انسان گھرا ہوا ہے، جس سے انسان چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ موت سے آپ کو کہیں سے بھی فرار ممکن نہیں ہے، ہر طرف سے آپ موت سے گھرے ہوئے۔ اس کے بعد کہا وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ عَمَلُهُ،
اور کہا کہ یہ جو لکیر، جب بیچ والی لکیر آپ نے کھینچی تو ایک طرف سے اس کو باہر نکال دیا، وہ جو دائرہ تھا اس دائرے سے بھی باہر نکال دیا، تو کہا کہ یہ لکیر جو دائرے سے باہر جا رہی ہے، کہا یہ انسان کی آرزوئیں ہیں، یہ انسان کی آرزوئیں، اس کی خواہشیں ہیں۔ انسان موت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام خواہشات کو فنا کر کے رکھ دیتی ہے، تمام خواہشات کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن جب دنیا کی خواہشیں حاوی ہوتی ہیں تو اس حقیقت کو، جو بہت بڑی حقیقت ہے، اس حقیقت کو انسان بھول جاتا ہے۔ تو کہا ھذا الذی وخارج عملہ، یہ لکیر جو باہر کو نکل رہی ہے، یعنی موت کے دائرے کو کراس کر چکی ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کی موت ہے، وہ انسان کی آرزوئیں ہیں، انسان کی آرزوئیں ہیں۔ لمبی لمبی خواہشیں پالنا یہ آپ کو حقیقت سے دور کر دیں گی۔ یہ دنیا خواہشات کو پالنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا لمبی لمبی آرزوؤں کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک چائے مان ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مزارعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو کچھ بوئیں گے وہی آخرت میں آپ کاٹیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ، یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہیں، یہ انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ہیں۔ اللہ اکبر! انسان موت کے ساتھ ساتھ مصیبتوں سے بھی گھرا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں انسان بالکل آزاد ہے، جو زندگی آپ کی ہے وہ اتنی زندگی بڑے آیت سے گزرے، نہیں، اس دنیا میں بڑی مصیبتیں ہیں۔ آپ نے کہا کہ نحشہ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحشَهُ هَذَا، اگر ایک مصیبت چھوڑ دیتی دوسری مصیبت اس کو آج آ کر کے دبوچ لیتی ہے۔ تو مصیبتوں سے بھی انسان گھرا ہوا ہے اور موت سے بھی گھرا ہوا ہے۔ من جملہ خلاصے کلام یہ ہے کہ موت سے راہ فرار کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اس لیے موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت کو یاد کرنے کے لیے جو لوگ مرض الموت میں مبتلا ہیں وہاں آپ کو جانا چاہیے، ان کی بیمار پرسی کرنی چاہیے، جن کی موتیں ہو جائیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے کفن دفن میں، ان کے جنازے میں، ان کے تدفین میں شرکت کرنی چاہیے، دینی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے، دین کی باتیں سننے کے لیے موقع نکالنا چاہیے۔ آج کیا ہے بتایا نا کہ ہم آرزوؤں میں اس قدر گھر چکے ہیں، دنیا کی خواہشات اس طرح غالب آ چکی ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جمعہ کے دن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پرواہ نہیں کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے جائیں گے تو ہماری انٹری ہوگی، یعنی جمعہ میں شرکت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، اور اگر امام منبر پہ بیٹھ چکا ہے اب فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبے میں وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں، خطبہ وہ بھی سننے لگتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات کیوں نہیں دھیان ہے؟ دنیا، ارے ابھی یہ کام کر لیں، ابھی یہ کرنا ہے، یہ دفتر وہ دفتر۔ حالانکہ جمعہ جانتے ہیں یہ تو وقت متعین نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن دن متعین ہے کہ وہ جمعہ ہی کا دن ہوگا۔ کہاں آخرت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کہاں دین کی محبت ہے؟ کہاں قبر کی تاریکیاں ہم کو بے چین کر رہی ہیں کہ یہاں جانا ہے اور کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ جائیداد، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے، صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ تو دینی مجلسوں میں حاضر ہونا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کی پوری حاضری، اور اس سے پہلے آپ کو حاضر ہونا چاہیے، تب آپ کا نام اللہ کے جو فرشتے اندراج کرتے ہیں، انٹری کرتے ہیں، اس میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ آپ منبر پر بیٹھنے کے بعد امام کے آئے، آپ کا نام لکھا نہیں جاتا ہے، آپ آئے ہیں جو نیک عمل کیے شامل ہو تو اجر و ثواب لکھا، لیکن جمعہ کے دن حاضری میں آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا صاحب۔ اسی طرح سے یہ بورڈ میں لکھا ہر ہفتہ واری پروگرام درس قرآن حدیث ہر اتوار کو ہوتا ہے، کتنے لوگ شرکت کرتے ہیں؟ یہ کوئی ڈرامہ ہے جو رچایا جاتا ہے؟ یہ آپ کے لیے کیا جاتا ہے کہ بیٹھیں، ایک تو ملاقات ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے احوال جانیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور پھر سب کو موقع نکال کے اگر کوئی بہت ضروری بہت لازم چیز نہیں تو بیٹھنا چاہیے، موقع دینا۔ کتنے لوگ ہیں؟ اور پھر
یہاں بچے آتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لوگ یہاں نہیں بیٹھتے تھے، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہم کو بھی نہیں بیٹھنا، اور پھر اللہ کے آپ کو جانا ہے تو ذرا موت کو یاد کیجئے. موت کو یاد کر کے کسی بھی دینی مجلس کو آپ اگنور نہ کیجئے، اس کو مس نہ کیا کیجئے. یہ بھی آپ کی آخرت کی بھلائی کا ایک ذریعہ ہے، آپ کی اصلاح کا ایک سبب ہے، تو ان کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کرنے کے لیے آپ ان کے پاس جائیں جو مرنے والا ہے، موت کے قریب ہے، تو کہا کہ نا اس کی بیمار پرسی کریں، کفن دفن میں شریک ہوں. کیونکہ ایک خبر آپ سنتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اس پہ دل پہ اتنا اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو اس سے ایک بڑا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اپنے آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعائنہ، خبر جس چیز کو آپ سنتے ہیں یہ دیکھنے والی چیز کی جیسی نہیں ہوتی ہے، سنی ہوئی چیز دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں، ان اللہ عز وجل اخبر موسیٰ علیہ السلام بما صنع قومہ فی العجل. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیا ان کی قوم کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا. فلم یلقی الالواح، جب یہ خبر موسیٰ علیہ السلام نے سنی تو تختی کو نہیں پھینکا. کون سی تختی؟ آپ گئے تھے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، جب خبر سنی تو تختی کو نہیں پھینکا، لیکن جب آئے فلما آینا، اس کا معائنہ کیا، آنکھوں سے دیکھا. کہہ رہے کہ القى الالواح فانکسرت، تورات کی جو تختی اللہ رب العالمین نے لکھی ہوئی دی تھی اس کو پھینک دیا، وہ ٹوٹ گئی، ٹکڑوں میں بڑھ گئی. تو دیکھا کیجئے، ایسی جگہوں پہ حاضر ہوا کیجئے، ایسی چیزیں جو آپ کی عبرت کا سبب بن سکتی ہیں ان کو اگنور نہ کیا کیجئے. یہ موت کو یاد کرنے کے آپ کے حالت پر غماز ہے کہ آپ موت کے تعلق سے متحسس ہیں، اس کی فکر آپ کو ہے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو پھر وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے دائرے سے باہر جا چکا ہے، موت کو بھول کر کے خواہشات میں اتنا مبتلا ہوا ہے کہ اس کراس کو، اس حد کو بھی وہ کراس کر چکا ہے. چوکور جو مربع لکیر آپ نے کھینچی تھی اور خواہشات کی لکیر کو پار کر دیا تھا، کہا تھا کہ یہ انسان کی خواہشات ہیں، اس میں انسان اتنا سرگردہ ہوا ہے دنیا کی محبت میں کہ حقیقت سے بہت دور جا چکا ہے. اللہ کے واسطے موت کو یاد کیا کروں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ اپنی والدہ کے قبر پر گئے جو مقام ابوا میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی بہت روئے. اس کے بعد اس کا سبب بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاذنت ربی فی ان استغفر لها، میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی، عرض داشت کی تھی، اجازت مانگی تھی. کس بات کی؟ کہ اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے والدہ کے قبر پر جا کر ان کے لیے مغفرت کروں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں کہ اللہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اللہ اس کو تو بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فلم یزلی، اللہ نے میرے اس درخواست کو مسترد کر دیا، اللہ نے میری اس عرضی کو قبول نہیں فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کروں. یہ الگ بات ہے کہ من گھڑت قصے، کہانیاں اور حدیثیں کر کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو بخش دیا گیا تھا. نہیں، یہ قرآن کا اصول ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. کسی نبی کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے جو شرک کی حالت میں وفات پا گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی. جس کو دیکھنا ہے صحیح مسلم کی روایت اٹھا کے دیکھ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فلم یوزلی، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے والدہ کے لیے مغفرت کروں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ واستاذنتہ فی ان ازورا قبرہا، میں نے کہا اللہ ٹھیک ہے میں مغفرت کی دعا نہیں کروں گا، تو نے منع کر دیا، میں نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کم سے کم اتنی اجازت دے دے کہ میں ان کی قبر پر چلا جاؤں، ان کی قبر پر جانے کی اجازت دے دے. کہہ رہے ہیں میری یہ عرضی قبول کر لی، فاذن لی، اللہ نے مجھے اس چیز کی اجازت دے دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ فزوروہا،
मोमिनो, कब्रों की जियारत किया करो, कब्रों पे जाया करो। क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, ये कब्रें तुम्हें मौत की याद दिलाती हैं, ये कब्रें तुम्हारे अंजाम से तुम्हें आगाह करती हैं। तुज़हदु अन दुनिया, ये कब्रें तुम्हें दुनिया से बेरग़बत कर देती हैं, ये कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं। तुज़क्किरु अनिल आखिरह, दूसरी रिवायतों में आया हुआ है कि ये आखिरत की याद दिलाती हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही बुखारी के अंदर और तिरमिज़ी में भी ये मज़कूर है, कह रहे हैं कि मैं एक मरतबा खड़ा हुआ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। इब्ने उमर, दुनिया में ऐसे ही रहो जैसे कोई अजनबी हो, कोई अजनबी हो, अपने वतन से दूर हो। आप कहीं अपने वतन से दूर रहते हैं, भले कमाने के लिए गए हैं, भले किसी मकसद के लिए गए, लेकिन दिल आपका कहाँ लगा रहता है? अपने वतन में। हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे घर, हमारे वतन का क्या हाल होगा। गरचे आप एक झोपड़ी में क्यों ना रहते हो, लेकिन वतन से एक मोहब्बत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके आ रहे थे, बार बार आप मक्का की तरफ देख रहे थे, बार बार देख रहे थे और ये कह रहे थे कि अल्लाह, आज मेरी कौम ने मुझे मजबूर कर दिया, अगर ये मुझे हिजरत करने पर मजबूर ना करते, मैं मक्का को कभी छोड़ता नहीं। वतन की एक मोहब्बत होती है, ये फितरत है, ये फितरत है इंसान की। अभी 15 अगस्त आ रहा है, लोग आज़ादी मनाएंगे, तो ये बात सच्चाई की एक मोहब्बत होती। तो अजनबी कहा कि तुम ऐसे हो गोया कि अजनबी, अपने दयार से दूर रहने वाला। दिल कहाँ लगा रहता है? वतन में। मोमिनो, ये दुनिया हम सबका जाए करार नहीं है, ये हम सबके रहने की जगह नहीं है। ये क्या है? जैसे एक अजनबी दयारे गैर में रहता है, ऐसे हम दयारे गैर में, हमारा वतन, हमारी मंजिल अल्लाह की जन्नत है। हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए और उसका आगाज मौत से होता है। मौत को कसरत से याद किया करो। और कहा औ आबिरु सबीलिन, या ऐसे रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो। मुसाफिर, आप जा रहे हैं किसी मंजिल पर। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ से मुंबई का सफ़र करना, आप जाते हैं, गाड़ी कहीं स्टेशन पे रोकी तो उतरते हैं ना, चाय के लिए, पानी के लिए, लेकिन क्या कभी ये ख्वाहिश आपके अंदर जागती कि हम यहीं रहें? नहीं, क्योंकि आपके दिल में क्या है? मंजिल है, जहाँ आपको पहुँचना है। ऐसे ये दुनिया हमारे लिए एक स्टेशन है, ये दुनिया हमारे लिए एक स्टेशन है, हमारी मंजिल अल्लाह की जन्नत है। उसकी परवाह करो। कब्र में जाना है, फिर हिसाबो किताब देना है, पुलसरात ऊपर करना है। आग के ऊपर पुल बनाया जाएगा। और पुल जानते हो, तलवार की धार से भी बारीक, तलवार के धार से भी बारीक वो पुल होगा, उससे आपको गुजरना है। अगर आपके अमाल अच्छे हैं, आखिरत की फिक्र करके उसकी जबरदस्त तैयारी की है, तो आप हवाओं की तरह गुजर जाएंगे, आप परिंदों की तरह गुजर जाएंगे। नहीं तो घिसटते घिसटते उसी जहन्नम में गिरेंगे। आखिरत को याद करो, मौत को याद करो। मौत ये आखिरत का आगाज है, उस दुनिया का एक आगाज है। आगाज ही के बारे में जब नहीं सोचेंगे तो मंजिलों को क्या होगा। मैंने बताया कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार रोया करते थे कब्र पे जाकर के। पूछा गया क्यों रोते हैं इतना? जहन्नम को याद करके तो इतना नहीं रोते, कब्र को याद करके क्यों इतना रोते हैं? कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इसी मंजिल पे पकड़ हो गई तो आखिरत की मंजिलें तो और सख्त हैं, और सख्त है। मैदान महशर और सख्त है, पुलसरात और सख्त है, जन्नत जहन्नम तक पहुंचने का मरहला और सख्त है। वहां का क्या होगा? यही बात सोच सोच के रोया करते थे। हम भी अपने जहनों को गर्दिश दें, दुनिया की बुराइयों से किनारा कश हों, अच्छाइयों के ताल्लुक से फिक्रमंद हों, और मौत को कसरत से याद करके आखिरत के जो मराहिल हैं, आखिरत के जो मनाजिल हैं, उनको याद करके अपने आमाल की इस्लाह फरमाएं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल जलाल हम सबको तो मौत को कसरत से याद करने वाला बना दे। अल्लाह इससे जो हम गाफिल हैं, अल्लाह इस गफलत को हम सबको दूर करने की तौफीक दे दे। अल्लाह ताला ये यकीनन ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, यहाँ हम मुसाफिर की हैसियत से हैं। अल्लाह इस हकीकत को हम सबके जहनों में अच्छी तरह से बिठा दे। अल्लाह ताला आखिरत की ज़बरदस्त तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा दे और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.